بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سمندر کا دل۔ یہ آپ کی سنٹیکس بک بورڈ جام شروع کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 سے لے کے 62 تک موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس کے اندر ہم جانیں گے سبق کے مصنف مرزا ادیب کی حالات زندگی اور ان کا ادب کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے وہ واضح کیا جائے گا۔ سبق کی تشریح کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے الفاظ کے معنی جو سبق کے ہیں، اور اس کے ساتھ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ سبق کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ مرکزی خیال پر بھی تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ مرزا ادیب صاحب 1914 میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو ادب کے بہت بڑے ادیب اور اس کے علاوہ نظم نگار اور غزل گو شاعر تھے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ صرف غزل پر کام کیا، نظم پر کام کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی ڈراموں پہ بھی بہت کام کیا، جیسے ستون، لہو، قالین۔ یہ آپ کے مشہور و معروف جو ہے وہ ڈرامے ہیں۔ آپ کا 1999 کے اندر انتقال ہوا تھا۔ مرزا ادیب صاحب نے نہ صرف یہ کہ صرف اور صرف نظم غزل پر کام کیا، بلکہ اکثر و بیشتر جو اصناف سخن ہے اس کے اوپر بھی طبع آزمائی کی تھی۔ سمندر کا دل، اس پہ دیکھیے بیٹا، تو اس کے اندر جو کردار ہیں وہ ایک حسنہ ہے، ایک رکی ہے، ایک سغرا ہے، شبیر ہے، عباس ہے۔ گھر کی مالکن شفیع کی ماں ہے حسنہ، اور حسنہ کی جو ہمسائی ہے وہ رکی ہے، اور سغرا ایک بچی ہے، شبیر رکی کا بیٹا ہے، اور عباس حسنہ کا شور ہے۔ یہ آپ کے یہاں پہ کردار ہیں۔ دیکھیے منظر ایک پرانی طرز کا مختصر سا کمرہ ہے، وسط میں لکڑی کے 3 ستون جن کے درمیان ایک جیسا فاصلہ چھوڑا گیا ہے۔ لکڑی کے یہ ستون چھت کا بوجھ اٹھانے کے لیے قائم کیے گئے تھے یا صرف کمرے کو خوبصورت بنانے کی خاطر؟ اس کے بارے میں کوئی بات وثوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف وقتوں میں انہیں مختلف انداز سے استعمال کیا گیا ہے۔ آج کل ان میں سے 2 کے درمیان ایک ننھا سا جھولنا لٹک رہا ہے اور تیسرے ستون کے ساتھ ایک لالٹین کیل سے لٹکا دی گئی ہے۔ جھولنے کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر ایک صاف ستھری چادر پڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس چادر کو آج ہی صندوق سے نکال کر بچھایا گیا ہے۔ دیواروں پر کچھ رنگین تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے وہ تصویر سب سے نمایاں ہے جو پلنگ والے دیوار پر آویزاں ہے اور جس میں ایک صحت مند جاپانی بچہ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں فیڈر اٹھائے دودھ پی رہا ہے۔ بیٹا یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس کے اندر مشکل الفاظ کے آپ معنی دیکھیں۔ وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ اور ستون کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو چھت کا بوجھ اٹھائے ستون کہلاتی ہے۔ وثوق کس کو کہتے ہیں؟ یقین کے ساتھ۔ یعنی اس کے اندر وہ بتایا گیا ہے کہ گھر کی جو تیاری ہے وہ بتائی گئی ہے کہ چرپائی کے اوپر نئی جو چادر ہے وہ بھی بچھی ہوئی ہے، وہاں پہ دیوار کے اوپر ایک بچہ، جوانی بچہ، اس کی تصویر بھی لٹک رہی ہے۔ پلنگ کی پائنتی کے پاس دیواری الماری کے نیچے تپائی کے اوپر ایک خوبصورت ٹائم پیس، گرائیبائٹر کی بوتل اور اولٹین کا ڈبہ جیسی چیزیں پڑی ہیں۔ 2 دروازے ہیں، ایک تو ان سیڑھیوں کے اوپر کھلتا ہے جو نیچے گلی میں جاتی ہیں اور دوسرا ستونوں کے سامنے ہے، اس کی دوسری طرف باورچی خانہ ہے۔ ان کے علاوہ سیڑھیوں والے دروازے کے پاس ایک کھڑکی بھی ہے جو گلی میں کھلتی ہے۔ اس وقت کھڑکی اور دونوں دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کا سارا منظر بتایا جا رہا ہے کہ پلنگ کی پائنتی کے پاس جو ہے وہ الماری کے نیچے تپائی ہے اور اس کے علاوہ 2 دروازے ہیں۔ یہ سارے کا سارا شروع کا جو ہے وہ منظر بتایا جا رہا ہے۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں۔ پردہ اٹھنے کے چند لمحوں بعد رکھی باورچی خانے سے آتی ہے۔ رکھی ایک دبلی پتلی عورت ہے، سر کے بال پک چکے ہیں، ہاتھ میں فیٹر ہے جسے وہ تپائی کے اوپر رکھ دیتی ہے اور خود جھولنے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ 2-3 لمحے وہاں ٹھہرنے اور خالی جھولنے کو ہلانے کے بعد وہ سیڑھیوں والے دروازے کی طرف جاتی ہے اور نیچے سیڑھیوں پر نظر ڈالتی ہے۔ حسنہ آتی ہے۔ حسنہ رکی کی ہم عمر ہوگی، صحت رکی سے بھی خراب ہے۔ حسنہ نے دونوں ہاتھوں میں دیگچی اٹھا رکھی ہے، اوپر آ کر وہ دیگچی فرش پر رکھ دیتی ہے اور ہانپنے لگتی ہے۔ حسنہ توبہ، خالص دودھ آب حیات ہو گیا آج کل۔ رکی پر اتنا دودھ کرنا کیا ہے، 1.5 سے
تو پہلے ہی گھر میں ہے، کیا بہو پوتے کو دودھ میں نہلانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ حسنا تمہیں کیا خبر، رکھو زچہ روٹی ووٹی تو زیادہ کھاتی نہیں اور دودھ ہی پر جیتی ہے، اور پھر اسے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ رکھی تنزن جی ہاں ہاں، مجھے کیا خبر ہوگی، یہ 7 پوتے پوتیاں تو آسمان سے گرے ہیں نا۔ حسنا اللہ رکھے سب پھولے پھلے، مسکرا کر 100 برس کی عمر پائیں، رکھی آمین۔ یعنی یہاں پر حسنا کی جو اس کا پوتا اور بہو آ رہی ہے، اس کے ساتھ محبت کو دکھایا گیا ہے کہ کس قدر حسنا جو ہے رکھی جو اس کی ہمسائے ہے اس کے ساتھ مل کر وہ گھر کی تیاری کر رہی ہے اور اپنے پوتے کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ حسنا میں کہتی ہوں رکھو بہت زیادہ دودھ پیے گی تو بچہ بھی موٹا تازہ ہو جائے گا، خوب گورا چٹا، تصویر کی طرف اشارہ کر کے اس جاپانی بچے جیسا۔ رکھی ہو جائے گا، تسلی رکھو۔ حسنا تم نے فیٹر دھویا ہے نا؟ رکھی ہاں، وہ پڑا ہے تپائی کے اوپر۔ حسنا گرم پانی سے دھویا ہے نا؟ رکھی صاف پانی سے دھویا ہے، دیکھو صاف ہو گیا ہے بالکل، اور کیا کہتی ہو؟ صحیح ہے۔ اچھا یہاں پر سارا کیا بتایا گیا، حسنا اور رکھی کے درمیان جو آپس میں مکالمہ چل رہا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ حسنا ہائے میرے ربا، میں نے تاکید کی تھی گرم پانی سے دھونا، کیا خبر دکاندار نے کہاں رکھا تھا، کیا کچھ اللہ بلا لگا ہوگا اس پر؟ رکھی تم تو پاگل ہو گئی ہو حسنا، کس طرح چمک رہا ہے اور کیا کہتی ہو؟ میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے فیڈر صاف پانی ہی سے دھویا کرتی تھی۔ حسنا یہ صاف تو ہے مگر۔ رکھی اب تم جانو، اس طرح ہاتھ اٹھا کر چھٹک دیتی ہے جیسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں کیا کہوں؟ حسنا اچھا میں دھو لوں گی۔ رکھی وہمی ہو وہمی؟ حسنا میں وہمی نہیں ہوں، رکھو آہا بھر کر، تمہیں کیا خبر ڈاکٹر کیا کہا کرتا تھا، آواز میں غم کی جھلک، کہتا تھا مائٹ تیرا لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، پرہیز کی بڑی ضرورت ہے، برتنوں کو ذرا گرم پانی سے دھو لیا کر، اس سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ ہر روز سارے برتنوں کو گرم پانی سے دھویا کرتی تھی، پر تقدیر ہی پھوٹ گئی۔ رکھی وہی ہوتا ہے بہن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں تو رکھی اور حسنا کی آپس میں بات چل رہی ہے کہ جو وہ بتا رہی ہے کہ جو تقدیر تھی میری، صحیح ہے، وہی خراب تھی۔ حسنا اللہ کو یہی منظور تھا، لمبی آہ بھر کر آج میرا شفیع زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، اس کی بیوی گود میں بچے لے کر میکے سے آ رہی ہے، پر وہ دنیا میں ہی نہیں، دوپٹے کے دامن سے ناک پوچھتی ہے۔ حسنا اپنے خیال میں صبر ہی کرنا ہوگا۔ رکھی میں نے کہا بہو نے کیا لکھا ہے؟ حسنا بہو نے کیا کہا، لکھا کیا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، شرماتی ہے، بڑی شرم والی لڑکی ہے۔ اس کے بھائی نے لکھا ہے بچہ بڑا خوبصورت اور پیارا ہے، رکھی جیتا رہے 100 برس جیے۔ حسنا بہو کی ماں نے لکھا ہے بچے کی شکل بالکل باپ جیسی ہے، رکھی اسے دیکھ کر شفیع کو بھول جاؤ گی حسنا، صحیح ہے۔ حسنا جوان مرگ بیٹے کو کیسی بھول سکتی ہوں، رکھو یعنی یہاں پر حسنا کا جو ایک بیٹا تھا جو جوانی کے اندر فوت ہو گیا تھا اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ رکھی دیکھ لینا دل بہل جائے گا، جیرا کی طرح، جیرا کو جانتی ہو نا، وہی تو دائی مراد کی بڑی بہن، آہا بھر کر، بڑی تقدیر، اس کا لڑکا بھی ہمارے شفیع کی طرح تھوڑی دن بیمار رہ کر مر گیا تھا، 3 مہینے بعد اللہ نے جیرا کو پوتی دے دی، دل بہل گیا، اب رات دن اسی کے چونچلوں میں لگی رہتی ہے۔ حسنا نوازش کرتے دے گیا ہے بچے کے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ رکھی ہاں 12 ہیں۔ حسنا گن لیے تھے، رکھی گنے بغیر کیسے کہہ سکتی ہوں کہ 12 ہیں؟ حسنا رکھی کہاں ہے؟ رکھی اس نیلے ٹرنک میں، آگے جا کر پلنگ کے نیچے سے نیلے رنگ کا ٹرنک نکالتی ہے، اس میں بچی کی چیزیں ہیں نا۔ حسنا ٹھیک ہے، اوپر سراج مٹھائی بھی دے گیا تھا، رکھی وہ ادھر باورچی خانے میں ہے، اتنی ساری مٹھائی کاہے منگوا لی ہے، یعنی کاہے منگوا لی ہے، کیوں منگوا لی ہے؟ حسنا میں نے سوچا بہو اور بچے کو دیکھنے کے لیے ہمسایاں آئیں گی، بچے آئیں گے، ان کے لیے کچھ منگوا دوں۔ رکھی میرے تو منہ میں ابھی سے پانی بھر آیا ہے۔ حسنا تھوڑی دیر نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھا لینا، ہائے میرے اللہ۔ رکھی کیا ہے؟ حسنا شام ہو چلی، ابھی کتنا کام باقی ہے، فیٹر دھونا ہے، دودھ ابالنا، اور رکھی تم تو خواہ مخواہ گھبرا رہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔
حسنا گاڑی کتنے بجے آنی ہے، یعنی یہاں پر رکھی اور حسنا کے بارے میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور حسنا کا جو آج پوتا ہے وہ آنے، اس کی بہو آنی ہے، اور وہ حسنا جو ہے اپنے بچے کی جو پوتا ہے اس کی تیاری کر رہی ہے، اس کا جو فیڈر ہے وہ بنا رہی ہے، اس کو دھو رہی ہے گرم پانی کے ساتھ دھو کر اس کو اچھی طرح اس کی یعنی اپنے پوتے کے آنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ رکھی 100 مرتبہ تو بتا چکی ہوں 4:30 بجے، 4:30 بجے بار بار بھول جاتی ہو، رکھی ذرا وقت دیکھو 5:30 بج گئے ہیں۔ حسنا 10 مرتبہ تو کہہ چکی ہوں گاڑی کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، بس آ رہے ہوں گے وہ لوگ، ابھی دیکھنا یہاں میلہ لگ جائے گا۔ حسنا برچی کھانے کا کام تو ختم ہو گیا ہے، رکھی ختم ہی سمجھو، حسنا دیکھنا ہاں ہاں کچھ رہ نہ جائے، اور رکھی بالکل پر خاص زور دے کر بے فکر رہو۔ حسنا اچھا لالٹین جلا دو، رکھی میں نے کہا بہو یہ ٹھاٹ دے کر حیران ہی تو رہ جائے گی۔ حسنا حیران کیا ہوگی، رکھی یہ جھولنا تپائی کی طرف اشارہ کر کے، یہ چیزیں اور بچے کے کپڑوں سے بھرا ہوا ٹرنک، اور کیا چاہیے اسے۔ حسنا اب زیادہ باتیں نہ کرو، تھوڑا سا کام کر کے بھاگو یہاں سے۔ رکھی کہاں، حسنا اپنے گھر جاؤ۔ رکھی اچھا جی، سارا دن کام کرتی رہی، اب کھانے کا وقت آیا تو لاڈلی بی بی جی فرماتے ہیں بھاگو اپنے گھر اٹھو۔ یہاں پر یہ جو رکھی ہے حسنا ہے، اس کے مابین جو ہے وہ آپس میں مکالمہ چل رہا ہے۔ رکھی اور حسنا جو ہے وہ گھر کی تیاری کر رہی ہیں، اور حسنا بتا رہی ہے کہ میرا پوتا آئے گا، اور اس کے ساز و سامان کے اندر اس کی تمام تر تیاریاں وہ چل رہی ہیں۔ اچھا تو بیٹا یہ جو گھر کا کام ہے آپ کا، سبق سمندر کا دل کا آپ جو خلاصہ ہے وہ تحریر کرنا ہے آپ کو، اور مرکزی خیال اس کا کیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سبق ہے مذکورہ، یعنی جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر جو نئے الفاظ ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر جو 57 ہے اس پر موجود جو مشقی سوالات ہیں اس میں سے آپ نے صرف اور صرف 3 سوالات لینے ہیں اور ان کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔